اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے طالب السلام علیکم. بائز ہائر سیکنڈری اسکول کپوارہ جماعت 11ویں مضمون اردو موضوع سلک روٹ. اس کا مصنف عبدالغنی شیخ. تو کل ہم نے اس کے کچھ 2 پیرا پڑھے، تو آج ہم تیسرا پیرا پڑھیں گے. تو پہلے اس میں کچھ نئے الفاظ جو اس پیرا میں ہوں گے ان کا ہم معنی جان لیتے ہیں. تو امپوریم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مال خرید فروخت اور نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے، اسے امپوریم کہا جاتا ہے. محصول ٹیکس یعنی وصول کیا ہوا، جو چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے کے لیے، ملک کے اندر آنے کے لیے یا کسی اور جگہ لینے کے لیے انہیں ٹیکس وصول کیا، اسے محصول کہتے ہیں. دمام نکارہ ڈنکا یہ ایک قسم کا ساز ہے جو بجایا جاتا ہے. منہنی یعنی ٹیڈا. فنون لطیفہ رقص مصوری ادب ناچ گانے وغیرہ اس کو فنون لطیفہ کہتے ہیں. زیر نگین ماتحت حکومت میں. تو جانج یہ بھی ایک ساز ہے، ایک قسم کی تھالی جو ڈول کے ساتھ بجائی جاتی ہے، اسے جانج کہتے ہیں. تو اس کے بعد آتا ہے ناقوس وہ سنک جو ہندو یا دیگر مذاہب کے لوگ پوجا کے وقت بجاتے ہیں، اسے جانج کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم سلک روٹ کا دوسرا پیرا پڑھیں گے. اگر آپ پیج نمبر 53 نکالیں گے تو ہم یہ دوسرا پیرا اس کا پڑھیں گے. کل تک ہم نے پڑھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا لمبا راستہ ہے جو بہت ہی پراسرار ہے اور دشوار گزار خطوں سے گزرتا ہے. تو آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے. سلک روٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کم از کم 200 سال پرانی ہے. یعنی کہ جو سلک روٹ ہے یہ بہت ہی پرانا راستہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 200 سال پرانی ہے اور چین اور رومن حکومتوں نے مابین تجارت کے لیے بنائی گئی تھی. اور چین اور روم کی حکومت یہ آپس میں تجارت کے لیے یہ بنائی گئی تھی کو جو سلک روٹ ہے. تجارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے چین کے شہنشاہ کے قاصد جہانگ قیان نے اہم کردار ادا کیا. تو اس راستے کو بنانے کے لیے چین کے شہنشاہ کا قاصد جس کا نام جیانگ قیان تھا، اس نے اس روڈ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھی تجارتی راہیں کھولی، جن میں ہندوستان بھی شامل ہے. تو جیانگ قیان نے اس میں جو اہم رول ادا کیا اس راستے کو بنانے میں، تو دیگر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ساتھ اور سے ملکوں کی تجارت کی راہیں کھول دی، جن میں ہندوستان بھی شامل ہے. چین سے ریشم، کاغذ، چھپائی کا سامان، بلوریں، برتن اور بارود برآمد ہوتی تھی. وسط ایشیا سے گھوڑے، عطریات، نیل کے بنے رنگ، ناشپاتی اور اخروٹ وغیرہ برآمد کیے جاتے تھے. تو چین سے جو چیزیں دیگر ممالک میں آتی ہیں ان میں ریشم، کاغذ، چھپائی کا سامان، بلوریں کے برتن اور بارود برآمد ہوتے تھے، یعنی ان آتے تھے وہاں سے. وسط ایشیا سے گھوڑے، عطریات، نیل کے بنے رنگ، ناشپاتی، اخروٹ وغیرہ برآمد کیے جاتے تھے. درآمد کہتے ہیں جو وہاں سے آئے، تو برآمد جو یہاں سے واپس جائے اس کو برآمد کہتے ہیں. تو یہ چیزیں یہاں سے جاتی تھی چین کے لیے، جن میں گھوڑے، عطریات یعنی کہ عطر، نیل کے بنے رنگ، ناشپاتی، اخروٹ وغیرہ جن کی یہاں بہتات تھی یہ وہاں جاتے تھے. ہندوستان کی پیج نمبر 54 یعنی 54 برآمدات میں کپاس، کالی مرچ، سندل کی معطر کی لکڑی شامل تھی.
تو ہندوستان سے جو چیزیں وہاں جاتی اس میں کپاس، کالی مرچ اور سندل کی لکڑی، سندل کی ایک لکڑی جس کو معطر لکڑی شامل ہے، جس کی ایک بو بہت ہی مشہور ہے اس کی، سندل کی لکڑی کی۔ مغرب سے شیشے اور شیشے کی آرائشی سامان مشرقی ممالک برآمد کیے جاتے تھے۔ مغرب سے انگور کی بیلیں بھی آئیں اور مشرق نے شراب کشید کرنا سیکھا۔ تو مغرب سے انگور کی بیلیں، یعنی کہ انگور کی جو بیلیں یعنی شاخیں ہیں جن سے انگور بنائے جاتے تھے، اور پھر انہوں نے شراب کشید کرنا سیکھ لیا۔ تجارت کے فروغ کے ساتھ ساتھ ان خطوں کے مصنوعات کی درآمدات اور برآمدات میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو تجارت کی فروغ یعنی کہ تجارت کو بڑھاؤ، جو تجارت زیادہ ہونے لگی تو ان دوسرے خطوں سے مصنوعات یعنی کہ جو چیزیں آتی تھیں ان میں درآمد و برآمد میں اضافہ ہوتا گیا۔ جو چیزیں یہاں سے جاتی اس میں بھی اضافہ ہوا، وہاں سے آتی تھی ان میں بھی اضافہ کیا گیا۔ اور تجارت کے مال میں موصولات لیے جاتے تھے، یعنی کہ ان پر ٹیکس لگ جاتا تھا ان تجارتی سامان۔ اس طرح سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو جو چیزیں یہاں سے جاتی تھی ان پہ ٹیکس، اور وہاں سے آتی ان میں ٹیکس لگا، اس طرح سے حکومت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ لیکن سلک روٹ صرف تجارت کا نام نہیں ہے۔ تو شیخ عبدالغنی بتا رہے ہیں کہ سلک روٹ صرف تجارت کا نام نہیں ہے، مادی ترقی کا نام نہیں ہے۔ جو مادی ترقی ہوئی یعنی پیسے ایک روپے کا بہتان ہوا یہاں، تو اس کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک تہذیب، تمدن اور ثقافت کا نام ہے۔ تو جو تہذیب، تمدن اور ثقافت ان علاقوں میں شامل تھی، ان کا آپس میں میل جول کے ساتھ یہ ثقافتیں اور تمدن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا آنا جانا ہوا، تو اس طرح سے ان کے روایات اور دیگر رسم و رواج کا پتہ بھی چلتا ہے۔ سلک روڈ اور اس کی شاخوں کے راستوں سے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اس خطے میں پہنچے۔ تو اس طرح سے ان مذاہب کا بھی آنا جانا ہوا، جیسے بدھ مت یہاں بہت پھیلا اور اسلام کا بھی یہاں بول بالا ہوا۔ تو بہت بڑے جو مذاہب کے تبلیغ کرنے والے تھے، تو ان راستوں سے وہ ان علاقوں میں پہنچے۔ تو اس طرح سے مذاہب کا بھی پرچار ہوا۔ سلک روٹ نے ایک دوسرے کو اپنی تہذیب، کلچر، علم، عرفان اور فن لطیفہ سے روشناس کیا، جن کی وجہ سے مشرق اور مغرب پر دور رس اثرات پڑے۔ تو سلک روٹ کے ایک دوسرے کی تہذیب، کلچر، علم، عرفان اور فن لطیفہ سے روشناس کیا گیا، یعنی کہ جن کا کلچر کیا ہے، تہذیب کیا ہے، اور علم کے معاملے میں وہ کیا خیالات رکھتے ہیں۔ تو فن لطیفہ، جس میں فن لطیفہ میں مصوری، رقص، شاعری، ادب وغیرہ آتا ہے، تو ان کا بھی ان اثر پڑا، وہ روشناس ہوئے وہ لوگ ان میں، جن سے دور رس اس کے اثر دور تک پڑے رہے، یعنی دور رس اس کے اثرات پڑے۔ یہ خصوصیات سلک روٹ کی تاریخی اہمیت کو بڑھاتی ہیں اور عالموں اور محققوں کو دعوت فکر دیتی ہے۔ تو یہ جو خصوصیات ہیں، تو اس وجہ سے اس کی تاریخی اہمیت بڑھتی ہے اور عالموں اور محققوں یعنی تحقیق کرنے والوں کو دعوت فکر دیتی ہے کہ اس شاہراہ نے ہندوستان سے بدھ مت، مشرقی روم سے نستوری عیسائیت اور ایران کے مانزم اور پارسی مذہب کے عرب سے اسلام لایا۔ تو اس راستے نے بدھ مت کا پرچار اور نستوری عیسائیت، نستوری وہ آتش پرست جو آتش آگ کی پوجا کرتے ہیں، عیسائیت عیسیٰ ماننے والے، ایران کے مانزم اور پارسی مذہب عرب سے اسلام لایا۔ تو سلک روٹ چینی ترکستان کا ریگستان تکلا مکان سے گزرتی ہے۔ تو یہ سلک روٹ ہے وہ چینی ترکستان سے ایک جگہ کا نام تکلا مکان سے گزرتی ہے۔ تکلا مکان کا مطلب ہے اوگیور، ترکوں کی زبان میں اندر جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے۔ جو اس راستے سے اندر جاتا تو واپس نہیں آتا، کیونکہ کئی دفعہ یہاں کا کارواں رش سے بھٹک جاتے اور ریت کے ٹیلوں کی بول بلیوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ بول بلیاں ان جگہوں کہتے ہیں جہاں اندر جاتا ہے انسان تو باہر آنے کا راستہ اس کو معلوم نہیں ہو جاتا ہے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بھٹکتا رہتا ہے، تو اسی میں غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ریگستان سے راستہ جاتا ہے جہاں پر ریت ہی ریت ہے، اور اس میں ریس میں وہ پھر پھنس کے رہ جاتا تھا، پھر ان کی صرف ہڈیاں بھی ملتی تھی۔ تکا مکان کا رقبہ 3,50,000 مربع کلومیٹر ہے۔
تو اس کا رقبہ 3,50,000 مربع کلومیٹر ہے تکلا مکان. یہاں رنگ برنگے پتھر پائے جاتے ہیں، تیز آندیاں چلتی ہیں اور ریت کے بگولے اٹھتے ہیں. تو اس جو تکا مکان ہے اس کا رقبہ 3,50,000، بہت ہی بڑا علاقہ ہے. تو یہاں رنگ برنگے پتھر پائے جاتے ہیں اور تیز آندیاں چلتی رہتی ہیں، جس سے ریت کے بگولے اٹھتے ہیں، یعنی کہ ریت بڑے بڑے ڈھیر اڑتے نظر آتے ہیں. چین نے تکلا مکان کو لوب نور کے مقام سے اپنے نیوکلیائی تجربے کیے. تو اس جگہ پر چین نے اپنے نیوکلیائی تجربے بھی کیے ہیں. ایک مغربی مشاہد نے لکھا ہے، جو مغربی مشاہدہ کرنے والا تھا، تحقیق کرنے والا، اس نے لکھا ہے کہ ختن اور شین یانگ کی راجدھانی ارومچی کے درمیان ہوائی اڑان کے دوران تکلا مکان کا منظر بڑا خوبصورت دلکش لگتا ہے. تو ایک مشاہدہ کرنے والے نے لکھا ہے کہ ختن اور شین یانگ کی راجدھانی ارومچی کے درمیان جو ہوائی اڑان ہے دوران تکلا مکان، وہ منظر بڑا ہی خوبصورت اور دلکش لگتا ہے. جو ہوائی سفر کے دوران اس جگہ کو دیکھتا ہے تو یہ بہت ہی دلکش نظر آتا ہے. تو آج ہم یہ سلک روٹ جس کا مصنف عبدالغنی شیخ ہے، یہ لکھا ہے. تو آج ہم نے یہ یہاں تک پیج نمبر 54 تک پڑھا. تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. تو آپ اس کو گھر میں دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے تاکہ یہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور اس کے جو سوالات پیچھے دیے گئے ہیں ان کا بھی آپ غور جائزہ لیں گے. امید ہے کہ آپ گھر میں اس کو دوبارہ پڑھیں گے. تو کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے اس کا بڑا پڑھیں گے. باقی والسلام، خدا حافظ.